موجودہ ملکی صورتحال میں اب تک میں نیوٹرل تھی اور اس لحاظ سے نیوٹرل تھی کہ میں زیادہ بات نہیں کر رہی تھی صورتحال کے اوپر، لیکن موجودہ وزیر اعظم اپنے اقتدار کی کشتی ڈوبتا دیکھ کر مسلسل اداروں پر حملہ آور ہے، بار بار اپنے جلسوں میں، اپنی سیاست میں فوج کو گھسیٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے جلسہ ہے، اس میں انہوں نے کہا، میں ابھی ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو خرید لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو خرید لیا گیا ہے، اور فواد چودھری جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فوج اگر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو یہ غداری تھی۔ تو اس قسم کے بیانات اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انتہائی افسوسناک ہیں۔ فوج بھارتی میزائلوں کا مقابلہ کرے، فوج افغانستان کی صورتحال کا مقابلہ کرے، فوج پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرے، فوج زلزلے اور سیلابوں میں جائے کیونکہ آپ کے جیالے نرالے کھلاڑی تو کہیں پر نظر نہیں آتے، یا فوج آپ کی سیاست کے اندر جائے۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہوا اور میں وزیر اعظم کے ان بیانات کی، اداروں پر حملے کی میں انتہائی مذمت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد سندھ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، تو میں اس معاملے پر میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں کہ اپوزیشن تو اس وقت اپنا ایک پرامن مارچ لے کر جا رہی ہے مہنگائی کے خلاف اور جو بھی صورتحال ہے، لیکن حکومت مسلسل پاکستان کے آئینی اداروں پر حملہ آور ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں آلو ٹماٹر کے لیے سیاست میں نہیں آیا۔ جی بالکل، ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ آلو ٹماٹر کے لیے سیاست میں نہیں آئے، آپ تو کشمیر کو مودی یار کے حوالے کرنے آئے ہیں، آپ تو پاکستان کے لوگوں، اسٹیٹ بینک اور خزانے کو IMF کے حوالے کرنے آئے ہیں، آپ تو ہیلی کاپٹر میں پھرنے آئے ہیں، آپ کا کچن کیسے چلتا ہے، آپ کا کچن کون کون چلاتا ہے، یہ تو جب PTI کی غیر ملکی فنڈنگ، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ آلو ٹماٹر کیا سے آپ کا کیا کام، غریب کے جینے مرنے سے آپ کا کیا کام؟ غریب سے تو جو انتقام، جو بدلہ آپ نے لیا ہے وہ تو شاید کسی نے لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آج کل تقریروں میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ میں کل بیان پڑھ رہی تھی پاکستان کے وزیر خارجہ اور مشیر برائے قومی سلامتی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب وزیر اعظم وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کوئی فوجی اڈے پاکستان سے نہیں مانگے، حالانکہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے، جھوٹا وزیر اعظم ہے، اس نے یہ کہا کہ جب امریکہ نے مجھ سے فوجی اڈے مانگے تو میں نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ تو آپ کے وزیر خارجہ اور مشیر برائے قومی سلامتی نے غیر ملکی صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ امریکہ نے کوئی اڈے ہم سے نہیں مانگے، تو پھر وزیر اعظم نے انکار کیسے کر دیا؟ وزیر اعظم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اپنی تقریروں میں؟ اور وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ دنیا کے ہر ملک سے آپ نے قرضہ لے لیا، تو دنیا کے ہر ملک سے آپ نے قرضہ لے کر پاکستان کے ایئرپورٹس کو، پاکستان کی سڑکوں کو IMF کے پاس گروی رکھوا کر آپ نے نہ صرف اپنا سر جھکایا ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کا سر جھکایا ہے، کیونکہ پاکستانی قوم آپ کی طرح نہیں ہے، پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے۔ دوسرا، دوسروں کو نام بگاڑتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، تو کیا دوسروں کو گالیاں دینا، غلیظ گالیاں دینا، خواتین کا بھی لحاظ نہ کرنا، نام بگاڑنا، علماء کرام کے خلاف بات کرنا، قوم کے نوجوانوں کو اکسانا، یہ آپ کو امر بالمعروف کہتا ہے، یہ آپ کو اسلام کہتا ہے؟ اور دوسروں کے نام بگاڑتے ہیں، خاص طور پر میں دینی طبقے کیونکہ میرا خود تعلق دینی طبقے سے ہے، میں دینی طبقے کے خلاف جو وزیر اعظم کا الفاظ، ان کے غلط الفاظ ہوتے ہیں، ان کے نام بگاڑنے ہوتے ہیں، گالیاں ہوتی ہیں، میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ اگر آپ دوسروں کو ڈیزل کہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی تو لوگ علماء کرام کے خلاف بات کرنے، علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سارا دن، اس کی وجہ سے آپ کو لوگ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ میں تو نہیں کہتی، لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ یہ علماء کرام کے خلاف سارا دن لوگوں کو اکساتا ہے۔ اور
آپ کو بھی کرپشن کی وجہ سے کرپٹان کہتے ہیں، کپتانی کرپٹان کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیکن میں سب کو منع کرتی ہوں، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں حرام فعل ہے، یہ غلط فعل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں رشوت کے بغیر کام ہوتا ہو، کوئی ایسی بھرتی نہیں جو بغیر رشوت کے ہوتی ہو۔ بجلی اور گیس کے بلوں سے لے کر موبائل کے بل اور رجسٹریشن تک، پیٹرول اور ڈیزل سے لے کر ادویات تک، ہاؤسنگ سکیمز تک، پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کے ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں۔ تو میں آج جو بات کر رہی ہوں وہ صرف میں نے یہ ویڈیو پیغام اس لیے ریکارڈ کروایا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اداروں پر حملے سے باز آ جائیں، کیونکہ اداروں سے پاکستان کا استحکام ہے۔ پاکستان نہیں ہوگا، آپ اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو تباہ مت کریں، پاکستان کو کمزور مت کریں، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی الیکشن کمیشن کو، پاکستان کی عدلیہ پر حملے نہ کریں اپنے اقتدار کی خاطر۔ بہت شکریہ۔